آپ سے بات کا پہلا ایپیسوڈ آزادی کی طرف، تصنیف حیدر۔ بہت دنوں بعد کچھ لکھنے کی طرف آیا ہوں۔ گزشتہ کئی برسوں سے مضمون لکھنے سے بچتا رہا ہوں کیونکہ دھیرے دھیرے گھر اور باہر تک اپنے دل کی بات کہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ زبانوں پر تالے لگا کر ہم سے کہا جاتا ہے کہ بولو اور سچ بولو۔ آدمی اگر دل کی بات کہنا چاہے تو اسے کبھی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی کسی کے ناراض ہو جانے کا۔ یہ خوف رفتہ رفتہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، چنانچہ آدمی سوچنا چھوڑتا ہے، پھر لکھنا چھوڑتا ہے، اور اس طرح اس کی عارضی موت ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات وقت کی تو ہے، مگر سماج میں جہاں بھی آپ خود پر پڑا ہوا نقاب اتارنا چاہیں گے تو لوگ آگے بڑھ کر کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے آپ کو روکیں گے، سمجھائیں گے، لالچ دیں گے، ڈرائیں گے، اور اگر اس پر بھی آپ نہ مانیں اور یہ نقاب سرک گئی تو وہ آپ کو بدصورت کہہ کر دور بھاگیں گے۔ اس سماج میں اب تک میں نے دیکھا ہے کہ ڈر لوگوں سے جرم کروا رہا ہے، ان کو بھیانک قسم کی اذیتوں میں ڈال رہا ہے، ان کا جینا مشکل کیے دے رہا ہے، مگر وہ مسکرا رہے ہیں، بظاہر نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈر بھی انہیں کس بات کا ہے؟ اسی بات کا کہ انہیں قبول نہیں کیا جائے گا، انہیں خارج کر دیا جائے گا۔ پہلے تو انہیں انسنا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جب ان کی آواز کو روکنا ناممکن ہوگا تو ان کے منہ پر ہتھیلی رکھ دی جائے گی۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بول دیجئے، نہیں بول پائے تو اپنے دل کی بات لکھ دیجئے۔ لکھنا بھی دراصل خود سے بات کرنے کی ایک شکل ہے، اور اپنے سے زیادہ بہتر دوست اور کون ہوگا؟ دعوے تو ہزار لوگ کریں گے کہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مگر وہ آپ کے سچ سے ڈرتے ہیں۔ انہیں اپنی فکر ہے، ان کی دوستی اور ان کی انسیت بہت خود غرض ہے۔ ماں باپ بھلائی کی آڑ میں آپ کو زندگی کے ایک اچھے خاصے دور تک یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ آپ جذباتی ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھیں گے، ٹھوکر کھا جائیں گے، گر پڑیں گے۔ اس خوف سے وہ آپ کو بہت عرصے تک گھٹنوں گھٹنوں چلتے رہنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ مگر آپ اٹھیے، اٹھ کر گرنا بری بات نہیں ہے، گرنے کے ڈر سے بالکل بھی نہ اٹھنا ایک خوفناک بات ہے۔ اس دوران ہم مشکلوں سے گھرے ہیں، ہم یعنی انسان۔ ہر طرف جنگیں، آگ، خوف و ہراس، پریشانیاں، مستقبل اندیشوں سے بھرا ہوا ہے۔ ملکوں کی سیاست میں تیزی سے اتھل پتھل مچ رہی ہے۔ امن کی بات کرنے والے کو جاہل، ڈرپوک اور غدار کہا جا رہا ہے۔ جنگ سے نفرت کرنے والے کو برا مانا جا رہا ہے۔ مگر میں کہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ زور سے بولنے کی جو بات ہے وہ ہے جنگ کی تباہ کاریوں اور جھلستے ہوئے انسانوں کو ایک نارمل خبر کی طرح نہ دیکھنا اور ان کے حق میں بات کرنا۔ سوچئے، آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک دم بدل جائے تو کیا ہوگا؟ جنگ کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سب سے محفوظ ترین مقام یعنی آپ کے گھر کو ہی آپ کے لیے غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ میں اپنی نجی زندگی میں ویسے بھی باہر بہت نہیں نکلتا۔ میرے لیے میرا گھر، کتابوں سے بھری میری الماریاں، فلمیں اور موبائل فون بہت حد تک تنہائی سے لڑنے کے لیے کارگر ہے۔ مگر میرے پاس بھیڑ سے الجھنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ گھر مجھے تنہائی تو دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی خواب بھی بخشتا ہے، سکون بھی عطا کرتا ہے۔ مجھے لوگوں سے الجھن ہوتی ہے، ان کے ساتھ رہنا اتنی عمر تک مجھے نہیں آیا، شاید اس لیے کیونکہ میری نفسیات میں بچپن کا وہ محیط کمرہ کہیں دھسا ہوا ہے جس کے اندر میرے بھائی بہنوں اور باہر خاندان کے دیگر افراد کا شور ہر وقت ابلتا رہتا تھا۔ بچپن نے میرے دماغ میں ایسے عجیب کانٹے بوئے ہیں جن کو نکالتے ہوئے میری عمر گزری جا رہی ہے۔ ان صدموں اور ان اندیشوں سے لڑنے میں بھی مجھے تنہائی ہی مدد دیتی ہے۔ کتابیں، کہانیوں کے کردار اور ناقابل یقین قسم کے حالات سے بچ کر نکل آنے والے انسانوں کے قصے مجھے امید بخشتے ہیں۔ وہ دوسرے انسانوں میں میرا بھروسہ جگاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی باہری زندگی میں زیادہ تر جب بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو اتنا ہی خوش اور چہل باز ہوتا ہوں جیسے کہ ایک آئیڈیل دنیا میں کسی آسودہ حال انسان کو ہونا چاہیے۔ وہاں کوئی بھی مجھے میرے ہنسی مذاق پر جج نہیں کرتا، میری کہی ہوئی بات کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھ جاتا۔ اس کے برعکس مجھے ایک سنجیدہ ماحول کافی اسہج کر دیتا ہے، کیونکہ اب بھی میری زندگی کا زیادہ تر وقت تنہائی میں سنجیدگی کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اس لیے دوست میرے لیے خوشی کا ایک متبادل بن کر آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے تب بھی خوش رہنا سکھایا ہے جب میں اندر سے بہت اداس تھا،
ان موقعوں پر بھی جہاں میں خود سے مایوس تھا، جہاں خودکشی بس چند قدموں کی دوری پر تھی، میرے دوست وہی لوگ بن سکتے ہیں جن سے میں بنا سوچے سمجھے کوئی بھی بات پوچھ سکوں، انہیں کچھ بھی بتا سکوں۔ میرے اوٹ پٹانگ خیالوں میں سے اکثر پر وہ بہت گہری رائے رکھتے ہیں۔ میرے دوست نفسیات داں ہیں، معالج ہیں، نباز ہیں۔ شکر ہے کہ وہ اپنے کسی بھی لمحے میں ناصح نہیں ہیں۔ اور پھر وہ عشق جو میری زندگی میں ایک عنایت کی طرح اترا، جس نے میری روح پر لگنے والے مایوسی کے چرکوں سے مجھے بچا لیا اور ہر حال میں میرا ساتھ دیا، اور جس کے ساتھ رہ کر میں نے اس شعر کا صحیح مطلب سیکھا کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تو الفاظ ناکافی ہیں۔ میں آپ کو کہانیاں سناتا ہوں۔ اب تک میں یہ کام بڑی بے ترتیبی سے کرتا رہا، مگر اب دل کہتا ہے کہ زندگی کی زمین میں ترتیب کا ایک کھونٹا بھی گاڑ کر دیکھا جائے۔ فی الحال تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں منشی پریم چند اور خدیجہ مستور کی کہانیاں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ خواہش ہے کہ خدیجہ مستور کی ساری کہانیاں ریکارڈ کی جائیں۔ منشی پریم چند والا کام تھوڑا لمبا ہے، مگر کرتے رہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب ادبی دنیا پر ان کی تمام کہانیاں موجود ہوں گی۔ خدیجہ مستور کے بعد ہاجرہ مسرور اور دوسرے رائٹرز کی کہانیوں کو بھی سارے کا سارا اپلوڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ کو کون سے رائٹرز پسند ہیں، کن اردو لکھاریوں کی کہانیاں آپ ایک سلسلے میں سننا چاہیں گے، مجھے ضرور بتایا کیجیے۔ اچھا یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ لوگ بس کہانی سن کر اکثر خاموش رہ جاتے ہیں، اس پر بات کیا کیجیے، کمنٹس کیا کیجیے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی، اس میں کوئی خاص بات تھی بھی یا نہیں، کس کردار، کس واقعے اور کس پہلو نے آپ کو بے چین یا بیزار کیا، یہ سب لکھا کیجیے۔ اس پر ہم لوگ کمنٹس میں باتیں کیا کریں گے۔ ایک مزیدار سلسلہ رہے گا، اس سے ہماری آپ کی نزدیکی بھی بڑھے گی۔ آپ میں سے جو لوگ ادبی دنیا کو لگاتار سنتے ہیں ان کا تو میں شکر گزار ہوں ہی۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ میں اردو اور ہندی میں اور نام کا ایک رسالہ بھی نکالتا ہوں۔ اردو والے میں اردو اور دنیا کی دوسری زبانوں کے ساتھ ہندی کو خاص توجہ دی جاتی ہے، اور اسی طرح ہندی والے شمارے میں اردو کے لیکھکوں کو جگہ دینے کی کوشش رہتی ہے۔ تو بھائی آپ اس رسالے کو خریدیے، بلکہ اس کے باقاعدہ خریدار بنیے۔ اردو اور ہندی دونوں رسائل کہاں سے خریدے جا سکتے ہیں یہ میں ڈسکرپشن میں بتا دوں گا۔ اس بار دیوناگری یا ہندی والے رسالے میں ہم نے اشرف صبوحی، عظیم بیگ چغتائی، طاہرہ اقبال اور ترنم ریاض کی کہانیاں شامل کی ہیں۔ ہندی کی بہت سی اچھی لیکھکاؤں کی ان میں لکھنے کی آزادی کے حوالے سے بحث بھی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ خریدیے۔ ہر نئے آنے والے شمارے کی خبر میں آپ کو ادبی دنیا پر ضرور دیا کروں گا۔ اردو والے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہندی کے دو نوجوان کہانیکار آدتیہ اور شہادت کی کہانیوں کے ترجمے ہیں۔ سنیل گنگوپادھیائے، ذکیہ مشہدی، اظہر حسین، علی اکبر ناطق وغیرہ کی کہانیاں ہیں۔ جی این سائی بابا کی نظموں کے اردو ترجمے اسامہ ذاکر نے کیا خوب کیے ہیں، انہیں بھی پڑھیے۔ ادبی دنیا کو آپ پسند کرتے ہیں تو ہماری کچھ مدد بھی کیا کیجیے۔ کیو آر کوڈ اب ہم نے تھمبنیل پر لگانا شروع کیا ہے۔ آپ ہندوستان کے شہری ہیں تو اس کے ذریعے ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہم ڈسکرپشن میں دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بڑا کام ہے، یہ مستقبل میں بہت کام آئے گا۔ اس ذخیرے کو آواز کی شکل میں ڈھالنے سے یہ سب ایسی جگہ پہنچ رہا ہے جہاں رسم الخط کے جھگڑے سے آگے یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہا ہے۔ اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ہر ماہ کچھ رقم ادب کے اس کام کے لیے بھی خرچ کیا کریں۔ اس سے ہمیں بھی طاقت ملے گی اور ہم اور بھی بہت سا کام کر سکیں گے۔ اگر آپ لکھتے ہیں تو ہم سے آڈیو بک بھی بنوا سکتے ہیں۔ میں بات کہنے سے خوف تک، خوف سے جنگ تک، جنگ سے کہانی تک، کہانی سے رسالے تک، اور پھر آڈیو بک پر آیا، اور یہاں آ کر میری تان ٹوٹی۔ سچ بتاؤں تو بھائی مجھے کام کرنا پسند ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اچھا لٹریچر جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچایا جائے، اسے مفت میں فراہم کرایا جائے۔ اس لیے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ کام تو میں کرتا ہی رہوں گا۔ باقی آپ دوستوں کی مرضی ہے۔ کم سے کم دنیا کو بہتر بنانے میں میرا اتنا حصہ تو ہونا ہی چاہیے۔ لکھنے کی آزادی پر بات اوپر ہوئی تو میں اتنا کہوں گا کہ سماج میں دیکھتا ہوں کہ عورتوں کو لکھنے تو کیا، جینے کی ہی آزادی ٹھیک سے نہیں مل رہی ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیے، آپ کی کوئی دوست، کوئی محبوبہ، ماں، بہن، بیٹی یا جو بھی عورت اور لڑکی آپ کے پاس ہو، قدرت سے لے کر سماج تک نے انہیں بہت ساری الجھنوں سے نوازا ہے۔ ان کی زندگی میں پیریڈ کا درد ہے، موڈ سوئنگز کا مسئلہ ہے، سماج میں ہر وقت کسی نہ کسی کی انگشت نمائی کا خوف ہے، گھر میں رہیں تو بیکاری کا تانا ہے، باہر جائیں تو ایو ٹیزنگ یا ایسے ہی دوسرے خطرے ہیں۔ ایسے میں کسی عورت کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ میرے خیال سے کچھ نہیں۔ بس اس سے اس کے جینے کا حق مت چھینیے۔
उसे जो चंद लम्हे खुश रहने के मिल रहे हैं वो उसके पास रहने दीजिए। अपनी तरफ से किसी लड़की के इनबॉक्स में मत जाइए, किसी को फ़ोन करके तंग मत कीजिए, किसी से एक तरफा मोहब्बत का दावा कर कर के उसे हलकान मत कर दीजिए, किसी को कम कपड़ों या उठने बैठने का ताना मत दीजिए। मोहब्बत करना है तो कीजिए, मगर इनकार को सहने और समझने की आदत खुद में डालिए। औरत की आज़ादी मशरूत है। आपके लाख कहने के बावजूद कि आप तो ऐसा कुछ नहीं करते, वो मुकम्मल आज़ाद नहीं है, हरगिज़ नहीं है, और इस समाज में हो ही नहीं सकती। तो कम से कम आप उसे जज मत कीजिए। इतना तो करिए कि सिगरेट पीती हुई, शराब पीती हुई औरत को देखकर बरंगेख्ता ना हो जाएं। खुद की ऐसी तो तरबियत आप कर ही सकते हैं कि उनके दिमागों का मजाक उड़ाने वाले बेहुदा और गबी किस्म के मजाकों को रद्द कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस औरत को आप पसंद करते हैं उसको आप रोक टोक, एहतियात और मोहब्बत के नाम पर वैसे ही बहुत सताते हैं। चुनांचे अगर वो कभी कहीं मसरूफ़ है, दोस्तों के साथ कहीं जा रही है, उसको किसी ने जहनी तौर पर परेशान कर रखा है, तो आप कम से कम उसकी रफ़ाकत का इतना हक़ तो अदा करें कि नसीहत करते करते उसकी जान को ना आए। हाल तो अभी यह है कि नाकाम औरत को देखकर आप खीखी करते हैं और कामयाब औरत को देखकर फ़ौरन इस फिक्र में लग जाते हैं कि ये किस मर्द के कंधे पर सवार होकर कामयाब हुई है। इस जहनियत से निकलने की कोशिश कीजिए। यही एक बेहतर इंसानी समाज की तरफ बढ़ने का हमारा पहला कदम होगा। फ़िलहाल रुखसत होता हूँ। कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आपसे बतिया सकूँ। मेरी बातों पर आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी लिखेंगे, या तो वहीं उनका जवाब दूंगा या फिर अगले हफ्ते वाले मजमून में। शुक्रिया।